السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد کی تازہ ترین صورتحال سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں گی۔ پیر کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ انتخابی عمل پر تو ہمیشہ ہی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ نئی منتخب پارلیمنٹ ملک میں انتخابی عمل کو مزید بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کے لیے فیصلہ آئندہ پارلیمان کرے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات میں بے قاعدگیاں ہوئی ہوں، لیکن اس کے لیے فورم موجود ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں کی انتخابی کامیابی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز، خواجہ آصف اور عطا تارڑ سمیت انتخابات میں کامیاب ہونے والے 20 امیدواروں کی جیت کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی باقر نجفی نے کامیاب امیدواروں کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی اور فریقین وکلاء کے دلائل سنے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر کامیاب ہونے والے لیگی کارکنان کے خلاف درخواست دینے والوں میں سے بیشتر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں۔ انتخابات میں آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے 5 ارکان نے پاکستان مسلم لیگ کے نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کے بعد پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کے مطابق قومی اسمبلی کے حلقہ NA 189 سے سردار شمشیر مزاری، PP 195 سے عمران اکرم، PP 240 سے سہیل خان، PP 297 سے خضر حسین مزاری اور PP 249 سے صاحبزادہ محمد غزین عباسی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان DI خان میں الیکشن میں کامیاب امیدوار کو مبارکباد دینے کے لیے جانے والوں کی گاڑی پر فائرنگ سے 3 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ گاڑی میں سوار افراد خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشست پر پیپلز پارٹی کے کامیاب ہونے والے امیدوار احمد کنڈی کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ نامعلوم افراد نے بٹ کے علاقے میں گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ فوری طور پر حملے کی ذمہ داری کسی گروہ یا تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں مجلس وحدت مسلمین نے قومی اسمبلی کی ایک نشست پر کامیابی حاصل کی ہے۔ البتہ ایک نشست والی یہ جماعت سیاسی منظرنامے میں اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ تحریک انصاف کی اسلام آباد میں موجود مرکزی قیادت نے وائس آف امریکہ سے بات چیت کے دوران تصدیق کی ہے کہ PTI قومی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے MWM میں اپنے آزاد امیدواروں کو شامل کرانے کے آپشن پر غور کر رہی ہے۔ اس سے قبل PTI سربراہ بیرسٹر گوہر علی خان نے 10 فروری کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ PTI کا MWM سے انتخابی اتحاد ہے۔ ان کے بقول دونوں جماعتوں نے انتخابات کے دوران ایک دوسرے کے امیدواروں کی حمایت بھی کی ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل دوسرے روز شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ آخری اپ ڈیٹ تک اسٹاک مارکیٹ میں 1249 پوائنٹس کی بڑی کمی دیکھی جا چکی ہے۔
مارکیٹ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کی بنیادی وجہ سیاسی ہے اور انتخابی نتائج میں کسی ایک جماعت کی واضح اکثریت ظاہر نہ ہونے کے باعث سرمایہ کار غیر یقینی کا شکار ہیں اور انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اب کس کی حکومت آتی ہے۔ مولانا سراج الحق نے بطور امیر جماعت اسلامی استعفی دے دیا ہے۔ سراج الحق نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ وہ بھرپور کوشش کے باوجود الیکشن میں جماعت اسلامی کو کامیابی نہیں دلا سکے۔ ان کے بقول جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم نے مرکزی مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس 17 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے صوبائی اسمبلی کی نشست PS 129 چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک نے اپنی پارٹی صدارت اور سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی IPP کے چیئرمین جہانگیر ترین نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیر کو ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ وہ انتخابات میں کامیاب ہونے والوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور عوام کی مرضی کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان سے انتخابات کے بعد کی تازہ ترین صورتحال کے بعد اب بھارت، افغانستان اور دنیا بھر سے ملنے والی خبریں آپ کے لیے پیش ہیں۔ قطر نے بھارت کے تمام 8 سابق نیوی اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے اور ان میں سے 7 بھارت لوٹ آئے ہیں۔ وہاں کی ایک عدالت نے ان اہلکاروں کو سزائے موت سنائی تھی۔ اگرچہ قطری اور بھارتی حکومتوں نے ان پر الزامات کی تفصیل نہیں بتائی، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام تھا۔ وزارت خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت قطر کی دہرہ گلوبل کمپنی میں برسرکار رہنے والے 8 بھارتی شہریوں کی، جنہیں قطر میں گرفتار کر لیا گیا تھا، رہائی کا خیر مقدم کرتی ہے۔ نئی دہلی پہنچنے پر نیوی اہلکاروں نے وزیر اعظم مودی اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ قیدیوں کی رہائی کو بھارت کی بہت بڑی سفارتی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کے کیوبا میں حراستی مرکز گوانتانامو بے میں 14 برس قید گزارنے والے 2 افغان شہریوں کی عمان میں جاری نظر بندی ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد وہ کابل پہنچ گئے ہیں۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے بتایا کہ افغان شہریوں عبدالظاہر صابر اور عبدالکریم کی رہائی ممکن بنانے میں افغان طالبان نے کردار ادا کیا ہے اور ان دونوں کی آمد پر استقبالیہ تقریب منعقد کی جائے گی۔ اسرائیل نے پیر کے روز رفح میں 2 ارجنٹائن نژاد اسرائیلی یرغمالیوں کو فضائی حملوں کے بعد آزاد کروا لیا ہے، جن میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 67 فلسطینی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسپیشل پولیس یونٹ کی مشترکہ کارروائی میں 60 سالہ فرنینڈو سائمن مارمن اور 70 سالہ لوئس ہیئر کو رہا کروایا گیا۔ ان دونوں افراد کو حماس نے 7 اکتوبر کو اغوا کیا تھا، اور اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم اس آپریشن کے لیے طویل عرصے سے کام کر رہے تھے۔ ارجنٹائن کی حکومت نے ان دونوں افراد کی بازیابی پر اسرائیل کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اتوار کو نیتن یاہو سے فون پر بات کی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو رفح میں فوجی آپریشن کے ساتھ وہاں پناہ لیے ہوئے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کی حفاظت اور مدد کو یقینی بنانے کے لیے قابل اعتبار اور قابل عمل منصوبے کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گترس نے کہا کہ اگر اسرائیلی فوج نے رفح میں اپنی جارحیت کو بڑھایا تو ایک بہت بڑے سانحے کا خطرہ رہے گا۔ الاقصی ٹیلی ویژن نے حماس کے ایک سینئر اہلکار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ رفح میں کوئی بھی اسرائیلی زمینی کارروائی لڑائی کو روکنے اور حماس کے ہاتھوں یرغمال 100 افراد کی ممکنہ رہائی کے لیے مذاکرات کو تباہ کر دے گی۔
صدر جو بائیڈن واشنگٹن میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی میزبانی کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ دونوں رہنما غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جاری کوششوں اور بندرگاہی شہر رفح میں اسرائیلی فوجی آپریشن کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش پر بات چیت کریں گے۔ اردن میں گزشتہ ماہ امریکی اڈے پر ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد پیر کے روز اتحادیوں کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہے۔ بائیڈن نے اس حملے کے لیے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ یمن کے ایران سے منسلک حوثیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں ایک کارگو جہاز کو نشانہ بنایا جو غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے تناظر میں تازہ ترین حملہ ہے۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا کہ یمنی مسلح فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی جہاز اسٹار آئرس کو متعدد بحری میزائلوں سے نشانہ بنایا، لیکن سمندری جہاز رانی کے ٹریکروں نے کہا کہ مارشل آئی لینڈ کا پرچم بردار یہ جہاز یونانی ملکیت تھا۔ یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا کہ روس نے گزشتہ رات 17 ڈرونز اور گائیڈڈ میزائلوں کی ایک غیر متعینہ تعداد کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا ہے۔ فوج نے بتایا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے ایران کے بنائے گئے 14 شاہد ڈرونز کے ساتھ ساتھ ایک میزائل کو بھی مار گرایا۔ یہ حملے یوکرین کے متعدد علاقوں میں ہوئے۔ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے رات کے خطاب میں کہا ہے کہ یوکرین اپنے فضائی دفاع اور الیکٹرانک جنگی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے اور انہیں اس سال کی اہم ترجیحات کے طور پر شناخت کر رہا ہے۔ روس اور یوکرین دونوں نے حالیہ مہینوں میں ایک دوسرے کی اہم توانائی، فوجی اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ ادھر روس نے پیر کے روز اس بات کی تردید کی کہ اس کے فوجی یوکرین کے ان حصوں میں اسٹار لنک سیٹلائٹ مواصلاتی نظام استعمال کر رہے ہیں جن پر اس کا کنٹرول ہے۔ امریکی سینٹ نے یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے 95 بلین امریکی ڈالر کے غیر ملکی امدادی پیکج کو آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ کو منظور کر لیا ہے اور ایوان میں منظوری کے لیے بھیج دیا ہے۔ ریپبلکن اکثریتی ایوان نمائندگان میں اس کی منظوری غیر یقینی ہے۔ یوکرین کو روس کے خلاف دفاعی جنگ کے تیسرے سال میں داخل ہونے کے بعد اس کے ختم شدہ گولہ بارود کی سپلائی، ہتھیاروں اور دیگر اہم ضروریات کو بحال کرنے کے لیے 61 بلین ڈالر ملیں گے۔ اس قانون سازی میں اسرائیل کے لیے 14 بلین ڈالر، تائیوان سمیت انڈو پیسیفک میں شراکت داروں کی مدد کے لیے تقریباً 5 بلین ڈالر اور دیگر امداد بھی شامل ہے۔ سینٹ کے لیے ویکنڈ پر ووٹوں کا انعقاد غیر معمولی بات ہے اور خاص طور پر جب اتوار کا سیشن نیشنل فٹ بال لیگ چیمپئن شپ فٹ بال گیم کے ساتھ ہو رہا ہے جسے سپر بال کہا جاتا ہے۔ جنوبی فلپائن میں مٹی کے تودے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 68 ہو گئی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ زندہ بچ جانے والوں کی مزید تلاش کا راستہ بند ہو رہا ہے۔ امدادی کارکن 6 فروری کو لینڈ سلائڈنگ کے بعد زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔ مینیلا میں فلپائن کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ جنوبی جزائر میں متاثرہ کمیونٹیز کو 1.25 ملین ڈالر کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے 2 C-130 کارگو طیارے بھی فراہم کیے ہیں تاکہ متاثرہ کمیونٹیز میں خوراک کی فراہمی کی مدد کی جا سکے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔